بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف اولین۔ الصرف ام العلوم، صرف تمام علوم کی ماں ہے۔ صرف وہ علم ہے جس سے عربی صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ آتا ہے۔ صفحہ نمبر 26، کتاب کا صفحہ نمبر 26، درس کا صفحہ نمبر 25۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم فصل 5 میں امر کی گردان پڑھی تھی، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے امر معروف، امر مجہول، امر معروف بانون ثقیلہ، امر مجہول بانون ثقیلہ، امر معروف بانون خفیفہ، امر مجہول بانون خفیفہ، ان کی گردانیں پڑھی تھی۔ میں نے تو آپ کے سامنے گردان کے نام کی بھی گردان کر دی ہے۔ صرف کا جیسے قانون اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے اس کی گردان پڑھ لیتے ہیں، پھر قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ پہلے قاعدہ سمجھ لیں، اولاً قاعدہ سمجھ آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن ایک بار یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کس چیز کا قاعدہ قانون پڑھ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے۔ وہ ایک شکل، ایک چیز، ایک حرف، ایک لفظ، وہ اصل اس چیز ہے کیا؟ مثال کے طور پہ امر ہے، امر معروف ہے یا مجہول ہے، امر بانون خفیفہ ہے یا ثقیلہ ہے، خفیفہ ہے، تو اس میں معروف و مجہول ہے، تو اس کی شکل کیسے آتی ہے عربی عبارت میں؟ تو اس کے صیغوں کی پہچان کرانے کے لیے یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کے سامنے گردان کھڑی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو بخوبی یاد کیا ہوگا اور معنی بمعنی آپ کو آتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو امر معروف کی گردان ہے ایک بار دہرائیں: لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا، لیفعل، لنفعل۔ قاعدہ: امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، فعل مضارع سے امر بناتے ہیں۔ امر معروف کو مضارع معروف سے اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے، یعنی امر کا جو صیغہ بنا ہو اس کو مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ امر کی گردان فعل مضارع معروف سے بنتی ہے، فعل مضارع سے بنتی ہے، اور امر معروف کو مضارع معروف سے، یعنی امر معروف کی گردان کیسے بنائیں گے؟ مضارع معروف اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے، غائب کو غائب سے، اور حاضر کو حاضر سے، اور متکلم کو متکلم سے، یعنی امر کا جو صیغہ بنانا ہو اس کے مضارع کے اسی صیغے سے بنائیں گے۔ قاعدہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، یہ قاعدہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ قاعدہ نہ پتہ ہو تو گردان بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے۔ باس افعال، امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ: امر غائب معروف بنایا جاتا ہے مضارع غائب معروف سے، امر غائب مجہول بنایا جاتا ہے مضارع غائب مجہول سے، امر حاضر مجہول بنایا جاتا ہے مضارع حاضر مجہول سے، امر متکلم بنایا جاتا ہے، امر متکلم معروف بنایا جاتا ہے مضارع متکلم معروف سے۔ تو اسی طرح امر متکلم مجہول بنایا جاتا ہے مضارع متکلم مجہول سے۔ یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی تو آگے بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان سب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں لام مکسورہ لگا دو، جیسے لی، 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 لی یفعل، لیفعل، ٹھیک ہے؟ اور آخر سے ساکن کر دو، آخر کو ساکن ہو گیا، جیسے آگے، اور نون اعرابی جو ہیں وہ گرا دیں گے، اور اگر گردان کہتے ہیں نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیں، اور نون جمع مؤنث کو رہنے دو اگر حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے یضربو سے لیضرب، اور یضربو سے لیضرب، اور تضربو سے لتضرب، اور اضربو سے لیضرب، اور اضربو سے لیضرب، اور یضربانی سے لیضربانی، اور یضربن سے لیضربن، ٹھیک ہے؟ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لیدعو، ٹھیک ہے؟ اور یرمی سے لیرمی،
اور یخشا سے لیخشا۔ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ۔ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو۔ اگر حرف علت نہ ہو جیسے تعلم سے علم اور تضع سے ضع، یہ بھی باب ہیں، آپ آگے پڑھیں گے۔ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تکی سے کی۔ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تکی سے تکی۔ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو۔ اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمع سے اسمع اور تضرب سے اضرب، اور اگر حرف علت ہو تو گرا دو، جیسے ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا حروف علت کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تو پچھلے درس کی ویڈیو میں نے بتایا تھا، آپ چیک کریں۔ پہلی جو اصطلاحات تھیں صرف کی ہم نے پڑھا تھا کہ حرف علت کون ہے۔ وہ حرف علت واو الف یا میں سے کوئی حرف ہو۔ جی فرماتے ہیں اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو۔ اگر حرف علت نہ ہو جیسے تنصر سے انصر، ٹھیک ہے، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو، یہاں پر واو حرف علت تھا۔ اب فائدہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، فائدہ، نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا۔ فائدہ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور۔ لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ، جیسے لیفعل، وہ چاہیے کہ وہ کرے ایک مرد۔ جی فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَاطْلُبْ سے ثُمَّ اطْلُبْ۔ یہاں پر آپ نے الف نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، فَاطْلُبْ ثُمَّ اطْلُبْ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ نے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، دونوں میں الف آپ نے نہیں پڑھا۔ آج ہم جو ہے اس امر کی گردان کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آخر میں نظم پڑھیں گے۔ تا مضارع سے تو پہلے دور کر، ٹھیک ہے، یعنی علامت مضارع گرا دی جائیں گی، دور کر دی جائیں گی، ہٹا دی جائیں گی حرف اول پر، پھر اس کے کر نظر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فا کلمہ کو دیکھنا ہے۔ گر ہو اس پر کوئی حرکت اے فتح، کر دے آخر سے تو ساکن بے خطا۔ گر علامت کو گرا کر مجھ مہرباں، حرف اول پر سکون ہوئے عیاں۔ عین پر صیغے کے پھر کر لو نظر، زیر رکھتا ہے یا اس پر ہے زبر۔ گر زبر یا زیر ہو اس پر جناب، دو لگا مکسور حمزہ تم شتاب۔ عین صیغہ کا اگر مضموم ہو، حمزہ بھی مضموم تم زائد کرو، یہ ہوا معروف حاضر کا بیاں۔ یاد کر لو خوب اس کو بر زباں، اور جتنے صیغے ہیں اس کے سوا، قاعدہ ان کا ہے بالکل ہی جدا۔ پس علامت باقی رکھ اے ہمام، ابتدا میں دو لگا مکسور لام۔ ہاں یہ واجب جان تو اے با حیا، ہوتا ہے آخر سے ساکن دائمہ۔ حرف علت ہوئے آخر میں اگر، دور کر دو اس کو تم اے خوش سیر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک بار جلد سے جلد ایک بار اس صرف کی
گردانوں کو پڑھنے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آگے نہیں کی گردان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کی گردان پڑھیں گے فصل نمبر 6 میں۔ تو یہ جو ہماری جو سوالات ہیں یا مشقیں ہیں، یہ ہم اس کورس کے آخر میں شروع سے آخر تک اس کی وہ کریں گے، مشق کریں گے، تاکہ آپ کو امتحان کے لیے تیاری کرائی جا سکے۔ اور مشق تب ہوتی ہے جب تک زبان پر گردانیں چڑھ نہ جائیں اور زبانی آپ ان کو دہرا نہ لیں۔ بغیر دیکھے کتاب کو گردانوں کو گرداننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا اور ہمارا اس درس نظامی کی کلاس کا پڑھا قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی، اس دین اسلام کو پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلا ناغہ طور پر جو ہے جیسے ہی درس اپلوڈ ہو اور آپ کو ویڈیو ملتی رہے، تو آپ جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہر ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہمارے اس چینل پر درس نظامی سے لے کر ہم نے صرف کا یہ سبق شروع کیا ہوا ہے۔ صرف مکمل کرنے کے بعد ہم نحو اور دوسرے جو علوم ہیں اس درجہ اولیٰ کے وہ شروع کریں گے، پھر ہم درجہ ثانیہ کو شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس چینل پر ترجمہ و تفسیر کا درس بھی ہے، اس میں بھی شامل ہوا کریں آپ لوگ، اور اس کو بھی سنا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے اور آپ کے اندر شوق پیدا ہو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس پڑھے کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔